औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और शादाबाद रखे और ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग पढ़ेंगे। ये एक छोटी सी पोम है, टोटल 16 इस पे की लाइनें हैं। इसके पोइट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो कि 1874 में पैदा हुए और 1963 में उनकी डेथ हो गई। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह जो है वो नेचुरल सीन्स और नेचुरल ब्यूटी के दिलदादा थे, और इसका इजहार उन्होंने भी अपनी शायरी में जा बजा किया है। जब हम उसको डीपली अगर हम इनकी पोइट्री स्टडी करते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये भी कि नेचुरल सीन्स जो हैं और नेचर उन्हें कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। अब ये जो ज़ेर नज़र पोम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसमें भी उन्होंने एक कुदरती मंज़र की तस्वीर कशी की है, जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर होता है। स्टॉपिंग यानी रुकना, क़याम करना, बाय वुड्स जंगल में, ऑन अ स्नोई इवनिंग, स्नोई यानी बर्फ़बारी हो रही है, इवनिंग शाम को, यानी बर्फ़बारी वाली शाम को जंगल में क़याम। तो देखते हैं ये देखें तस्वीर, ये भी एक ऐसे ही मंज़र की कासी कर रही है कि बर्फ़बारी है, जंगल है, दरख्त वगैरह सारे उगे हुए हैं और इस मौजू की परफेक्टली रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो अब देखते हैं कि इस नज़म में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं। इससे पहले कि हम ये पोम स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये नीचे पहले वाले ब्लॉक में जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मशहूर अमेरिकी शायर थे। ही वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26, 1874। वो सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च 1874 में पैदा हुए। ही वॉज एन इंटरनेशनल एक्लेम्ड पोएट। वो एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किए गए शायर थे। हु वॉन द फेमन पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर 4 टाइम्स। उन्होंने 4 मरतबा एक मशहूर पुलिट्ज़र इनाम जीता, 4 मरतबा। हिज पोइट्री फोकसेस ऑन द थीम ऑफ नेचर। उनकी जो शायरी है वो कुदरत की तरफ मरकूज़ है, यानी कि कुदरती मनाजिर की अक्कासी करना, अपनी शायरी में बयान करना कुदरती खूबसूरती को, इसी चीज़ को उन्होंने हमेशा फ़ोकस किए रखा। इन विच ही एम्बेडेड द कंटेम्प्रेरी एंड फ़िलासफ़िकल इश्यूज़ ऑफ हिज टाइम। और एक ऐसी शायरी है जिसमें उन्होंने अपने दौर की, अपने ज़माने की अच्छाई बुराई को बयान किया, यानी कि उस वक्त जो हालात वाक़यात हुआ करते थे वो उन्होंने बड़ी बारीकी से पेश किए हैं, और अपने दौर के जो फ़लसफ़ियाना मसाइल थे उन्हें भी उन्होंने अपनी शायरी में बयान किया है। ही डाइड इन बॉस्टन ऑन जनवरी 29, 1963। 29 जनवरी 1963 को बॉस्टन में फ़ौत हुए। और ये उनकी यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ मशहूर पोम्स हैं। एक है बिर्चेस, दूसरी है आफ्टर एप्पल पिकिंग, मेंडिंग वॉल्स, डेजर्ट प्लेसेस, होम बरियल, द रोड नॉट टेकन। नीचे ये थीम है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये अगर आप समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी की पूरी पोम में शायर असल में कहना क्या चाहता है, या उसके ज़हन में ऐसा क्या ख्याल आया, क्या सोच आई, क्या उसने देखा, क्या उसने ऑब्ज़र्व किया कि वो इस नज़म को लिखने पर मजबूर हो गया। इनफैक्ट ये जो पोम है ना, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उन्होंने इन 16 लाइन्स में एक्सप्लेन किया है। फिर भी हम ये थीम पढ़ते हैं। द पोम points out at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life। यानी ये जो नज़्म है ये एक पुरकशिश और पुरजोश कुदरत की खूबसूरती की तरफ इशारा करती है, और इसके साथ साथ वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को भी मामलात की बजावरी की तरफ जो ज़रूरत है उसकी तरफ भी हमें मुतवज्जा करती है। द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इनवाइटिंग। जो दुनिया की शान व शौकत है या एक जो ख़याली दुनिया है वो बड़ी ही अट्रैक्टिव है, हर वक्त ख़यालात में गुम रहना। बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। लेकिन एक शख्स को अपनी ख़याली दुनिया और हकीकत की दुनिया के दरमियान एक तवाज़ुन रखना चाहिए, यानी कि बस हर वक्त सोचों में ही नहीं डूबे रहना चाहिए। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको भी निभाना चाहिए, यानी अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कुछ प्लान्स करते हैं तो वो उधर प्लान तक ही या सोच तक ही महदूद ना रहे, बल्कि उन प्लान्स पर आप अमल भी करें। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि ख्वाब व ख्याल की दुनिया में रहा जाए। तो जी आए अब हम ये पोम स्टार्ट करते हैं।
اس سے پہلے ایک آپ بک اپنے سامنے کھول کے رکھیں اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ بھی آپ ساتھ ساتھ لکھنے کے لیے لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ یہ سارے ورڈز میننگ آپ کو یاد ہوں اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے میں، اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے دوران آپ کو کوئی دقت بھی پیش نہ ہو۔ جی شروع کریں۔ ہوز ووڈز، کس کے جنگلات، سوال سے شروع کی ہے انہوں نے یہ نظم۔ دیز آر آئی تھنک آئی نو، کس کے جنگل ہیں یہ کس کا جنگل ہے، میرا خیال ہے میں جانتا ہوں۔ ہز ہاؤس از ان دا ولیج داؤ، اگرچہ اس کا گھر گاؤں میں ہے، یعنی جو اس جنگل کا مالک ہے اس کا گھر گاؤں میں ہے۔ ہی ول ناٹ سی می اسٹاپنگ ہیئر، وہ مجھے یہاں پر رکتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ ٹو واچ ہز ورڈز فل اپ ود سنو، اپنے جنگل کو بھی نہیں دیکھے گا جو کہ ڈھکے ہوئے ہیں برف سے۔ یعنی شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس نظم میں، اس نے ایک اصل میں منظر پیش کیا ہے جنگل کا، اور ایسا جنگل کہ وہاں کا موسم بہت سرد ہے کیونکہ برف باری ہوئی ہے اور ہر شے برف سے ڈھکی ہوئی ہے، شام کا وقت ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے اور وہ کیا ہے وہ خود بھی حیران ہے ادھر جنگل کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کا گھوڑا بھی حیران ہے کہ وہ وہاں کیوں کھڑا ہو گیا تاریکی میں، تنہائی میں۔ اور شاعر جو ہے جنگل کی خوبصورتی سے متاثر بھی ہے اور اس کو لیکن جنگل چھوڑ کر جانا ہے اور اپنے جو کام ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانی ہیں۔ اب یہ جو پہلی 4 لائنیں ہیں ان میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ وہ جو گھڑ سوار ہے جو وہاں پر قیام کیا ہے، جو وہاں پر رکا ہے جنگل میں، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جنگل کس کا ہے۔ جنگل کا مالک گاؤں میں رہتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو یعنی شاعر کو وہاں رکے ہوئے دیکھے اور اس جنگل کو دیکھتے ہوئے دیکھ سکے جو کہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ مائی لٹل ہارس مسٹ تھنک اٹ کوئر، کوئر کا مطلب ہے عجیب، یعنی میرا جو چھوٹا سا گھوڑا ہے اس کو بہت عجیب لگے گا ٹو اسٹاپ، رکنا، قیام کرنا، وداؤٹ اے فارم ہاؤس، نیئر کے قریب میں کوئی فارم ہاؤس بھی نہیں ہے، یعنی ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی سرائے نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے۔ تو اس کا جو گھوڑا ہے وہ بھی عجیب سا محسوس کر رہا ہے کہ میرا جو گھوڑ سوار ہے یہ کہاں رک گیا ہے، ویرانے میں، بیابان جنگل میں۔ بٹوین دا وڈز اینڈ فروزن لیک، اور کس مقام پر وہ رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا گھوڑا بھی حیران ہے اور اس کو عجیب لگ رہا ہے کہ وہ ایک جمی ہوئی جھیل اور جنگل کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے۔ فروزن لیک، جمی ہوئی، منجمد ہوئی جھیل، یعنی جھیل کا جو پانی ہے وہ برف بن گیا ہے سردی کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے۔ دا ڈارکیسٹ ایوننگ آف دا ایئر، یہ سال کی تاریک ترین شام ہے۔ آگے کیا شاعر بیان کر رہا ہے ان 4 لائنوں میں کہ اس کا جو گھوڑا ہے اس کے لیے بھی یہاں رکنا بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے، کیونکہ یہاں قرب و جوار میں آس پاس کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر وہ ٹھہر سکے، اور یہ جو جنگل جو ہے اور وہ جو گھڑ سوار ہے اپنے گھوڑے کو لے کر جنگل اور ایک فروزن لیک یعنی برف بنی ہوئی ایک جھیل کے درمیان کھڑا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ سال کی سب سے زیادہ تاریک شام ہے، سب سے زیادہ اندھیرا اسی شام کو ہے اور سال میں کسی اور شام اس قدر تاریکی نہیں ہوئی ہے۔ He gives his harness bells a shake، شیک، شیک کا مطلب ہے ہلانا۔ ہارنس بیل عام طور پر جانوروں کے گلوں میں جو ہے نا گھنٹیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو وہ یا اپنا سر ہلاتے ہیں تو وہ گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جو گھوڑا ہے نا اس کے گلے میں بھی ایک گھنٹی بجی ہوئی ہے، اس کے جو لگام ہے اس کے ساتھ کوئی ساز ہے، وہی گھنٹی ہے جیسے کہ، تو وہ جو ہے نا اس گھنٹی کو ہلاتا ہے کون؟ گھوڑا۔ کس لیے ہلاتا ہے وہ آگے بتائے گا۔ ٹو آسک، یہ پوچھنے کے لیے، اف دیر از سم مسٹیک، کیا کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ دا اونلی ادر ساؤنڈز دا سویپ، ایک اور واحد آواز، سویپ، سویپ یعنی ویو، موشن، جو یعنی کہ ایک تو آواز آ رہی ہے نا کہ گھوڑے کی جو وہ گھنٹی ہے وہ بج رہی ہے، اور اس گھنٹی کے علاوہ اور کون سی آواز ہے جو کہ سنائی دے رہی ہے؟ آف ایزی ونڈ اینڈ ڈاؤنی فلیگ، ایزی ونڈ یعنی جو سرد ہوا چل رہی ہے ایک تو اس کی آواز ہے، اور دوسری ڈاؤنی فلیگ، فلیگ کہتے ہیں روئی کے گالوں کو، اور ڈاؤنی نیچے گرتے ہوئے، یعنی سناٹا ہے، تاریکی ہے، بالکل خاموشی ہے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی آواز بھی نہیں ہے، بس گھوڑے نے جب اپنی وہ گھنٹی بجائی ہے تو اس گھنٹی کے علاوہ جو ہوا ہے، ہوا کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، یا جو برف کے جو نرم نرم گال ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں تو ان کے گرنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔
تو یعنی کہ وہ گھوڑا جو ہے نا اپنی گھنٹیوں کو جو اس پٹے کے ساتھ، چمڑے کے پٹے کے ساتھ اس کے گلے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہلاتا ہے، جیسے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہو کہ بھئی اس کا جو گھڑ سوار ہے یہاں کیا کسی غلطی سے رک گیا ہے، کیوں رکا ہے؟ وہ حیران پریشان ہے نا، عجیب سا اس کو لگ رہا ہے کہ جنگل سناٹا اور جھیل جمی ہوئی ہے جہاں پر ہم رک گئے، کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے وہاں پر۔ اب وہاں پر اس کو کون سی آواز سنائی دے رہی ہے گھنٹیوں کے علاوہ؟ صرف ایک ہلکی سی ہوا کے چلنے کی آواز ہے، اور برف کے جو نرم نرم گال ہیں نیچے گر رہے ہیں ان کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اب دیکھیں آخری لائنوں میں شاعر کیا کہتا ہے، دا ووڈز آر لولی، جنگل تو بہت ہی پیارا ہے، ڈارک، تاریک ہے، اینڈ ڈیپ، اور بہت زیادہ گھنا ہے، بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ، لیکن کچھ وعدے ہیں جو میں نے نبھانے ہیں، اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اور سونے سے پہلے میں نے کئی میل تک جانا ہے، اور ریپیٹ کر رہا ہے یہ لائن کو، اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اور سونے سے پہلے میں نے کئی میلوں کا سفر طے کرنا ہے، کئی میل دور جانا ہے۔ یعنی کہ شاعر کو جو جنگل کی خوبصورتی ہے نا، اس کا گھنا پن ہے، تاریکی ہے، وہاں پر بہت سارے درخت ہی درخت ہیں، وہ سب کچھ اس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ ان سے بڑا ہی ان کی اس ساری خوبصورتی کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر بھی ہو رہا ہے، اور وہ یہ منظر دیکھنے کے لیے رک گیا ہے، بغور دیکھ رہا ہے ارد گرد، اور یہ منظر اس کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے، شاندار لگ رہا ہے، بریلینٹ لگ رہا ہے، لیکن پھر اور وہ اس کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ وہ وہاں پر رک جائے، قیام کرے، تھوڑا سا آرام کرے، اس منظر کو انجوائے کرے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے بھی سکون حاصل کرے۔ مطلب بہت سارے اس کے خیالات آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ارد گرد ہی اس کو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، لیکن پھر اچانک ہی اس کو اپنے کچھ فرائض یاد آ جاتے ہیں، وعدے یاد آ جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی آرام نہیں کرنا ہے، یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ میرے بہت سارے فرائض ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں، بہت سے میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، ان وعدوں کو نبھانا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ میلوں کا سفر طے کرے اور سوئے نہیں۔ سونے کو اس نے، آرام کو اس نے ترک کر دیا ہے، اور سفر اس نے جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ سونے سے پہلے اس نے میلوں دور جانا ہے۔ امید ہے کہ یہ پوری نظم آپ کو مکمل طور پر اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔